دوران طالب علم بھی 3 چیزوں سے ہوتا ہے. مدرسے سے، کتاب سے اور استاد سے. اور ان تینوں کے ساتھ جب تک علاقہ ادب کا نہیں ہوگا آپ اکتساب فیض نہیں کر سکتے ان سے. مدرسہ مادر علمی ہے، ماں ہے. 8-10 سال تک آپ کو اپنے آغوش میں پالتا ہے، اپنی اولاد کی نشو و نما کرتا ہے. اب ایک شفیق ماں ہو، اگر اس کا انسان کا بچپن اپنی ماں کے دامن میں گزرتا ہو، اس کی گود میں گزرتا ہو، تو جس وہ بڑا ہو جائے اور گود سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ماں نہیں رہے گی. پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہو جاتا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر لیتا ہے. اب وہ ماں سے عملی طور پر منقطع نظر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ ماں نہیں رہے گی اس کی. بالکل رہی. اور پھر جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ کی غذا ہے، یہ غذا کے ذخائر ہیں جس سے آپ کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں آپ انسان بنتے ہیں. ورنہ انسان اپنی طبیعت میں حیوان ہے، جبلی طور پر وہ حیوان ہے، اس کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت بھی ایسی کہ عام بہیمہ بھی اس کی بہیمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کے اندر اعتدال آتا ہے، شائستگی آتی ہے، تو وہ علوم کی وجہ سے آتی ہے. یہ وحی کے علوم آپ کی تربیت کرتے ہیں. تو پھر اس کتاب کا بھی ادب ہونے چاہیے. کتاب کو دائیں ہاتھ سے اٹھا، کتاب کو اپنی سے اونچی جگہ پہ رکھو. ایسے طالب علم تو نہ بنو کہ اگر سرانا نہیں ہے تو کتاب کو سرانے کی جگہ رکھ لیا. اور ایسا طالب علم جو امتحان میں نقل مارتا ہے، وہ پتہ نہیں کتاب کہاں لے جا کر اس سے نقل. ایسی کتاب سے آپ کیا حاصل کر سکیں گے؟ اور استاد کی حیثیت باپ کی ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، کتابوں کے ذخیرے سے آپ کی استعداد کے مطابق غذا چن چن کر تیار کرتا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے استعداد کے مطابق سے وہ کھلاتا ہے. اور تب جا کر ہم ایک انسان بنتے ہیں، لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں. تو ان 3 چیزوں کے ساتھ جب ایک طالب علم کا تعلق ادب کا ہوگا تو کچھ حاصل کر لے گا. وہ پھر استاد کی غیبت نہیں کرتا، استاد کی برائی سن نہیں سکتا. کوئی اس کے سامنے استاد کی غیبت کرے، فوراً کہتے ہیں میرے استاد کا خیال کرو. ایسا نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو طالب علم فارغ ہوتے ہیں تو کمروں میں بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، تو ایک طالب علم کو نیند آ گئی،
تو وہ چارپائی پہ لمبا ہوا اور ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت استاد کی غیبت شروع ہو تو خدا کے لیے مجھے اس وقت ضرور اٹھائے، اس لذت سے میں محروم نہ رہ جاؤں گی۔ یہ کچھ ہمیں جامعات نے دیا ہے، مقصد زندگی ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ لوگ تعلیم حصول معاش کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم تو انسان بننے کے لیے حاصل ہے، تعلیم تو روشنی ہے، نور ہے، اور پھر وحی کا نور۔ ایک طرف اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کو اگر وحی کی خارجی روشنی مہیا نہیں ہے تو عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں بینائی کی طاقت ہے، لیکن اگر یہ بتیاں جلا دی جائیں اور رات کی اندھیرا ہو تو قوت بینائی بالکل بحال ہوتی ہے، لیکن خارجی روشنی اس کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں تو اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بینائی کی قوت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اگر دل کے وقت سورج کی روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ اگر آپ کے کانوں تک لہریں نہیں پہنچتی، جیسے آپ کسی بند کمرے میں، یا جس طرح آج کل جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایئر لاک ہو جاتا ہے، تو آپ باہر کی آواز نہیں سنتے، حالانکہ کان آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو خارجی وسائل ہوتے ہیں آپ کے کان تک آواز پہنچانے والے، وہ جو مسدود ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عقل صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یہ اہتمام ہمارے مدارس میں ہے، اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک دنیا بھر کی حکومتیں آج تمام توانائی اس بات پہ صرف کر رہی ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، کسی طرح سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کے کردار کو کم از کم کر دیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کے تمام اکابر علماء کرام، وفاق المدارس العربیہ، تنظیمات مدارس دینیہ، یہ سب اسی مشکل کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ تو ایک مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ آپ کے مد نظر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا کہ یہ جو عقلیات والے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کا آدمی نام لے سکتا ہے، اس سے فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔ جو زندہ ہے اور اس کا نام لیا جائے تو اس سے ذرا فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہم گریز کر رہے ہیں، ورنہ آج بھی ہیں۔ اور جدیدیت کے نام پر ایسا منہ بنا کر گفتگو پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ تمام علماء جاہل ہیں اور تمام مدرسوں والے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی داڑیاں سفید کر دی دھوپ میں بیٹھ کر۔
اور کہتے ہیں ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں. زکوٰۃ کس چیز میں ہونی چاہیے، نصاب کس میں کتنا ہونا چاہیے، کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں، قرضے پہ ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لو، کہے گا اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم. تو اس قسم کے لوگ ہر دور میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریشنل قسم کے لوگ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے خیالات کو قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے پاس رہنمائی نہیں ہوتی، تو پھر وہ عقل پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور اسی حوالے سے سوچتے ہیں، چاہے وہی کچھ کہتا ہو. اور پھر جب آپ لوگ ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی، قیاس تو یہ کہتا ہے، فلاں امام کا اجتہاد تو یہ کہتا ہے. تو جب آپ غور کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، قیاس بھی صحیح ہوگا، اجتہاد بھی صحیح ہوگا. لیکن دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں، نص اس کے خلاف ہے. تو جب آپ کے مد نظر یہ بات آئے گی کہ نص اس کے خلاف ہے تو بس وہ اجتہاد کیا نص پہ عمل کرو. اب یہ اصول آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں نہیں پڑھایا جاتا، وہ تو آپ کو رد کر دیتا ہے. تاریخ اور سند کے درمیان فرق نہیں کر سکتے. تاریخی واقعات لکھتے ہیں اور اتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں فلانی کتاب میں فلانے نے اتنی زبردست بات لکھی ہے. وہ لکھی ہوگی اس کے اپنی تاریخی تصدیق ہوگی، لیکن اگر میرے احادیث کے سلسلے میں سندن وہ بات غلط ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے تو یہ علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہاں نہیں پڑھائے جاتے. تو اس اعتبار سے اب کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں، قومی دھارے میں آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آؤ سودا کر لیتے ہیں. قومی دھارہ پہلے کہتا ہوں کس کو کہتے ہیں؟ محلے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد وہاں پر ہے، امام وہاں پر ہے، مؤذن وہاں پر ہے، اور دیہاتی لوگوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ ان کے لباس میں ہم بیٹھتے ہیں. اور جب تک ہم کسی پنچایت میں نہ بیٹھے ہوں ہماری تلاوت کے بغیر پنچایت شروع نہیں ہو سکتی، اور ہماری موجودگی کے بغیر پنچایت بغیر دعا کے ختم نہیں ہو سکتی. اور اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قومی دھارے سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے دیہاتوں میں جب مولوی جائے گا تو اس دیہاتی ماحول میں مولوی اجنبی لگے گا یا کوٹ پتلون والا وہاں اجنبی لگے گا؟ اس کے باوجود قومی دھارہ وہ ہیں اور ہم جو ہے ان پڑھ قسم کے. تو میں نے کہا چلو ہم آ کر بیٹھتے ہیں، سودا کرتے ہیں. ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں، آپ اسلامی دھارے میں آ جائیں. وہ اسلامی دھارہ قبول نہیں کریں گے.